بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور جس کام میں آپ مصروف ہیں، ایک نیک کام میں، اس میں خوب ترقی دیں. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی کہ یہاں آؤں اور اس اگست فورم میں آپ لوگوں سے خطاب کروں. ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ میں نہ تو عالم ہوں، نہ کوئی پروفیشنل اسپیکر ہوں. میرا نالج اسلام کے بارے میں بالکل اسی طرح کا ہوگا جیسے ایک نارمل انسان کا ہوتا ہے. تعلیم کے لحاظ سے میرا پروفیشن کیمیکل انجینئرنگ کا ہے. میں نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. یو کے سے میں نے 1982 میں پی ایچ ڈی کی تھی، تقریباً 45 سال پہلے. اور اس کے بعد سپارکو میں رہا، تقریباً 30 سال سپارکو میں جاب کی، اور 2015 میں سپارکو سے ریٹائر ہوا ایز ممبر آف دا کمیشن. میرا یہ پروفیشنل اسپیکنگ لیکچرشپ کے علاوہ یہ پہلا موقع ہے کہ میں کسی ایسے ٹاپک پہ بول رہا ہوں جو ڈائریکٹلی میرا فیلڈ نہیں ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ اس کو کسی طرح کچھ نہ کچھ جسٹیفائی کروں، لیکن اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو درگزر کریں. کوئی سجیشنز ہیں تو مجھے بالکل دیں تاکہ میں اس کو امپروو کر سکوں. ہاں، 2001 میں مجھے ستارہ امتیاز ملا تھا ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں. وہ ملا تو مجھے تھا، میں اس ٹیم کا گروپ لیڈر تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف میری محنت ایسی نہیں تھی. زیادہ کام میری ٹیم نے کیا. 20-25 لوگ تھے، اور بہت اچھے بڑے قابل انجینئر تھے. نہ صرف قابل تھے، بڑے ڈیڈیکیٹڈ اینڈ آنیسٹ. یہ سپارکو کا ادارہ کچھ اس طرح کا ہے ادارہ کہ آپ اس باؤنڈری کے اندر چلے جائیں نا، تو باوجود اس کے کہ بہت سی فائنینشیل اتھارٹیز ہیں، کرپشن بالکل نہیں ہے. میرے پاس بھی بہت سارے اختیارات ہوتے تھے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ کبھی ذہن میں اس طرح کا خیال نہیں آیا. اور میں حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل تھا کہ آپ ایک باہر سے معاشرے سے آ رہے ہیں، ایسے سمجھیں کہ بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ باہر تو گیلے ہو رہے ہیں، اندر آ کے آپ گیلے نہیں ہوتے اس بارش سے. تو یہ ٹیم جو تھی بہت آنیسٹ، بہت ڈیڈیکیٹڈ. یعنی بہت سے لوگ اس میں ایسے تھے بچے جو 10-12 گھنٹے کام کرتے تھے روز، اور ویکینڈ پہ بھی کام کرتے تھے. تو بہرحال وہ ٹیم کا ایک پروجیکٹ تھا جو سکسیزفل ہوا. تو اللہ کے فضل سے انہوں نے ستارہ امتیاز مجھے ایوارڈ کیا. بہرحال ایک ہی آدمی کو دینا تھا، وہ مجھے مل گیا، لیکن میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ میری کوشش، صرف میری کوشش نہیں تھی، میرے ساتھیوں کا اس میں مکمل حصہ تھا. تو جب ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پہ آئیں اور ایک لیکچر دیں، تو ایک مشکل مرحلہ یہ تھا کہ ٹاپک کیا ہونا چاہیے. نیچرلی پروفیشنل اسپیکنگ تو یہاں نہیں ہو سکتی، میں کیمیکل انجینئرنگ پہ تو لیکچر نہیں دے سکتا. دوسرا، اس اکیڈمی کا شاید ایک ٹریڈیشن ہے کہ یہاں پہ لیکچر جو ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اسلامک ٹچ ہونا چاہیے. تو مجھے جو چیز آسان نظر آئی اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کی، وہ یہی ٹاپک تھا، اسلام ان ایوری ڈے لیونگ. کہ ہم زندگی میں اسلام کو گزارتے ہیں، اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں کچھ بات کی جائے. اور میں جو کر سکتا ہوں وہ آپ کے ساتھ کچھ اپنے خیالات، کچھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں کہ ہمارا
عام زندگی میں اسلام پہ عمل کس حد تک ہے؟ اگر میں شروع کروں ایمان سے تو میرا خیال ہے ایمان کے بارے میں تو شاید ہی پاکستان میں کوئی مسلمان ہوگا جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ مضبوط سے میرا ایمان ہے وہ ایمان اس کا بالکل صحیح ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ وہ فرائض بھی کرتا ہوگا، نماز روزے اچھی خاصی تعداد نماز روزے میں انوالو ہے اور اچھے طریقے سے کرتی ہے، مسجدوں میں جاتی ہے، فجر کی نماز میں جاتی ہے، سردی کے موسم میں جا رہی ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا تھا کہ یہ دو چیزیں تو ہماری ہو رہی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود جب عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو مذہب سے ہمارا اتنا تعلق نظر نہیں آتا جتنا ہونا چاہیے۔ یہ ایک کویسچن ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا ایک شوق تھا اس بارے میں سوچنے کے بارے میں، میں شاید حقوق العباد کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہوں، تو اس سوال کا جواب دینے کی میں نے اپنے طور پہ تو بہت کوشش کی، لیکن مجھے کوئی ایسا جواب نظر نہیں آیا۔ ایک شخص جس کا ایمان بھی ہو، جو فرائض پہ عمل بھی کر رہا ہو، لیکن حقوق العباد اور جو اسلام کے دوسرے قوانین عام زندگی کے ہیں اس میں اس کا عمل نہ ہو، بڑی ایک عجیب قسم کا تضاد نظر آتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو ہم کوشش کریں گے ڈسکس کرنے کی، اگر آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہو، کیا کم از کم حل نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی ریزنز آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم عمل نہیں کرتے، تو شاید حل نکالنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس سے غالباً کوئی غرض نہیں کہ ساجد صاحب جو ہیں وہ بخشے جائیں یا نہ بخشے جائیں، اس نے تو مجھے گائیڈنس دے دی اور میرا ایمان بھی ہے کہ میرے پاس گائیڈنس ہے۔ دیکھیں، ایمان تو میرا یہ ہے نا کہ اللہ ایک ہے، یہ بھی میرا ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد قرآن پہ میرا ایمان ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے۔ میں باقی نبیوں پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، رسولوں پہ ایمان رکھتا ہوں، یہاں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ باقی ساری کتابوں پہ بھی میرا ایمان ہے، اور آخرت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میرا آخرت پہ بھی ایمان ہے کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے، آخر میں جا کے میرا حساب کتاب ہونا ہے۔ آخرت کا حساب کتاب تو ایک طرح سے امتحان ہے نا، جیسے میرا امتحان سال کے بعد ایگزام ہوتا ہے تو میں سارا سال اس کی تیاری کرتا ہوں۔ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہوگا جو سوچے کہ میرا امتحان تو ہونا ہے لیکن میں تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے، چلا جاؤں گا امتحان میں تو فیل ہی ہوں گا نا۔ اور یہ امتحان کیسا امتحان ہے آخرت کا کہ اس کی ڈیٹ کوئی فکس نہیں ہے۔ آخرت تو اس وقت ہونی ہے جب حساب کتاب ہونا ہے، لیکن جب ایک آدمی مر گیا تو اس کا ڈیٹ وہیں ختم ہو گئی۔ یہ اس لحاظ سے بہت مشکل امتحان ہے۔ میں چلتے چلتے سڑک پہ کچھ ایکسیڈنٹ ہوا، ختم ہو گیا، تو میری تو تیاری ہر وقت اس امتحان کے بارے میں مکمل ہونی چاہیے۔ میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، جب میں پیدا ہو گیا جس میں شاید میرا عمل دخل تو کوئی نہیں تھا، لیکن اب میرے پاس دیکھا جائے نا تو کوئی چوائس نہیں ہے۔ اگر میں یہ ایمان رکھ رہا ہوں ساری چیزوں پہ تو میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اور جب میں یہ عمل کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، باقی زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کی بھی میری نیت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب میں ان ساری چیزوں پہ ایمان پہ بلیو کرتا ہوں۔ میں کیوں جا رہا ہوں نماز پڑھنے؟ صبح بستر سے نکلا، گرم بستر سے نکلا، وضو کیا، ٹھنڈے پانی سے کیا، مسجد میں پہنچ گیا، نماز پڑھی، پھر واپس آیا، پھر ظہر پہ چلا گیا، پھر عصر پہ چلا گیا۔ یہ سارا کرنے کا مقصد یہی ہے نا کہ میری آخرت میں بخشش ہو جائے۔ وہ بخشش میں اس پہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ چاہے کسی کمزور ترین درجے میں ہو، مجھے کچھ بھی نہ کریں، جنت کے دروازے پہ بٹھا دیں، بس یہیں بیٹھے رہو بھائی، تو شاید میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں کم از کم میرا دوزخ سے تو جان چھوٹ گئی۔
یہاں تک کہا گیا کہ مائیں بچوں کو بھول جائیں گی اس امتحان کے وقت، اتنا شدید امتحان ہوگا. لیکن اس کے باوجود جب میں باہر نکلتا ہوں تو میرا کوئی عمل نہیں ہے. دوسری پہلی خواہش تو ہماری یہ تھی نا کہ میری بخشش ہو جائے، وہ تو آخرت کے لحاظ سے تھی. دنیاوی لحاظ سے میری ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ میری فیملی میں اطمینان کی زندگی گزارے، پرسکون زندگی ہو، میرے بچے ترقی کریں، ان کے پاس اچھا روزگار ہو. ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی انسان کی ایک نیچرل خواہش ہے اپنی فیملی کے بارے میں. اس کے کرنے کے لیے بھی مجھے گائیڈنس دی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا میں. لیکن میں یہ خواہش رکھنے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتا، ان کسی بھی چیز پہ عمل نہیں کر رہا. آپ معاشرے میں دیکھیں کہ میں یہی چیزیں آگے ڈسکس کروں گا ایک ایک کر کے کہ میرا عمل ان سب چیزوں میں کمزور ہے. پھر بھی میں امید کرتا ہوں کہ شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے بچے ٹھیک ہو جائیں، میری فیملی ٹھیک ہو جائے، میرے لیے آسانیاں پیدا ہوں. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو میرے بیسیکلی آبجیکٹیوز میں ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ میں ان پہ عمل نہیں کر رہا؟ یہ ایک بہت بڑا کہتے ہیں نا $1,000,000 کویسچن ہے کہ کیا وجہ میں یہ سب کچھ سمجھتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان چیزوں پہ میرا عمل نہیں ہے. ایک میں حدیث آپ کو کوٹ کرتا ہوں، آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال دولت نہ ہو، وسائل نہ ہو، وہ مفلس ہوگا. ہم سے بھی کوئی پوچھے گا تو ہم شاید یہی جواب دیں گے. تو حضور نے فرمایا مفلس وہ ہے کہ ایک شخص روز جزا کے دن، حساب کتاب کے دن بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا، خوش ہوگا کہ میرا ٹوکرا نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، میری تو شاید انشاءاللہ بخشش ہو ہی جائے گی. جب حساب کتاب شروع ہوگا تو لوگ آنے شروع ہوں گے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی، کسی کو گالی دی، کسی سے جھگڑا کیا، کسی کے پڑوسی سے زیادتی کی، رزق حلال نہیں کیا، بہت ساری چیزیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، قانون کو توڑا، مار پیٹ کی. تو وہ لوگ سارے اس سے حساب کتاب مانگنے آئیں گے. اور یہ بھی میرا یقین ہے اس دن پکا انصاف ہوگا. چھوٹی سے چھوٹی چیز لوگ کہیں گے اپنے حساب کتاب میں کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس میں لکھی ہوئی ہے. اور اس دن کی جو ٹرانزیکشن کی کرنسی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ نیکیاں اور گناہ. تو لوگوں کو اس انصاف کے بدلے میں اس کی نیکیاں ملنی شروع ہوں گی اور آہستہ آہستہ اس کا وہ ٹوکرا خالی ہو جائے گا. ابھی بھی بہت سارے لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہیں. تو بہرحال ریورس میں اب معاملہ شروع ہوگا، ان کے گناہ اس کی ٹوکری میں آتے جائیں گے. وہ گناہ جب آئیں گے ٹوکری اس کی گناہوں سے بھر جائے گی. وہ شخص جو پہلے بہت ساری نیکیاں لے کے آیا تھا اب گناہوں کا ٹوکرا لیے کھڑا ہوگا اور اس کو ایونچولی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. اب آپ اس حدیث کو اینالائز کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو وہ نیکیاں لے کے آیا تھا وہ ساری حقوق اللہ کی نیکیاں تھیں. اس نے بہت نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، تہجد کی نمازیں پڑھیں، دوسری نمازیں پڑھیں، تسبیحیں پڑھیں. ہو سکتا ہے کچھ حقوق العباد کے کام بھی کیے ہوں، لیکن زیادہ تر اس کا کنسنٹریشن جو تھی وہ حقوق اللہ کی طرف تھی. حقوق العباد کو اس نے اگنور کیا ہوا تھا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے. ہم بھی حقوق اللہ کی طرف بہت کنسنٹریٹ کرتے ہیں. فرائض ہیں وہ، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ فرائض ہیں، وہ ہمیں کرنے ہی ہیں. لیکن وہ چیز ہے جو ہمیں تربیت فراہم کرتی ہے، تربیت پرووائڈ کرتی ہے اس کام کے لیے کہ ہم نے دوسرے کام کس طرح کرنے ہیں. اور اس دوسرے کاموں میں بھی ایک ایک جگہ کی گائیڈنس دی گئی ہے. یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دیا کہ آپ خود سوچ لیں کہ کیا کرنا ہے.
میں جانتا ہوں کیا گائیڈنس ہے، مجھے یہ پتہ ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، مجھے اور چیزوں کے بارے میں بھی جو اس طرح کی ہیں، پڑوسی کے ساتھ میرے کیا تعلقات ہونے چاہیے، صبر کتنا مجھے کرنا چاہیے، غلطیوں کو کس طرح درگزر کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اب میری تقریر میں نا کچھ ہو سکتا ہے آپ کو کنٹینیوٹی اتنی اچھی نہ ملے، کیونکہ میں نے مختلف ٹاپکس ڈسکس کرنے اور وہ شاید اتنی اچھی کنٹینیوٹی نہ دیں. چند چیزیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں کہا کہ میں تمہیں وہ عمل کرو تو جنت کی بشارت دیتا ہوں. شہادت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک شہید ہے وہ جنت میں جائے گا، اس نے میری راہ میں جان دی تو وہ جنتی ہو گیا. نیچرلی جب اس نے جان دے دی، اب اس کے پاس عمل کرنے کا تو معاملہ ختم ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نے جان دے دی، اب جو بھی تھا اس کا معاملہ وہ سیٹل ہو گیا، وہ جنتی ہو گیا. ایماندار دکاندار، کہتے ہیں ایماندار دکاندار نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایکچولی وہ نبیوں کے ساتھ جو اٹھے گا وہ جنتی ہوگا نا. لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس میں ایماندار دکاندار بھی کے ساتھ شامل کر لیں کہ ہر روزگار کمانے والا اگر ایماندار ہے تو وہ جنتی ہے. نوکری کر رہا ہے، اس کے حلال کما رہا ہے، محنت سے کام کر رہا ہے، جنتی ہے. دکان پہ کام کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، وہ جنتی ہے. مثبت سوچ رکھنے والا جو سب کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، برا نہیں سوچتا کسی کے بارے میں، وہ جنتی ہے. آپ کا سارا کردار ہی چینج ہو جاتا ہے اگر آپ مثبت سوچ رکھیں، حسن ظن رکھیں سب کے ساتھ. کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پھر بھی آپ حسن ظن رکھتے ہیں کہ یار چلو کوئی بات نہیں، اس نے کی، چھوڑ دو. پڑوسی کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کو کہتے ہیں چھوڑ دو بھائی کوئی بات نہیں، حسن ظن ہے، اچھی چیز سوچتا ہوں میں اس کے بارے میں. کسی شخص نے 3 بیٹیاں کی اچھی طریقے سے پرورش کی تو وہ بیٹیاں اس کو جنت میں لے جائیں گی. ہمارا یہ حال ہے کہ 3 بچے لڑکے بھی ہوں نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے چوتھا بھی لڑکا ہی ہو جائے، بیٹیاں ہوئی نا. یعنی یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. اور تیسری بیٹی اور دوسری بیٹی پہ تو افسوس ہی ہوتا ہے کہ یار دوسرا لڑکا ہی ہو جاتا تو اچھا تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں، ان کی تربیت کرو اچھی طرح سے. ماں باپ کی خدمت، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور جنت نہ کما سکا. ماں کو نہیں کہا کہ تم نے 6 بچے 7 بچے 8 بچے پال لیے تو تمہیں جنت مل جائے گی. حالانکہ بچے پالنا آپ سب لوگ، بہت سے لوگ اس میں سے گزرے ہوں گے، آسان کام نہیں ہوتا بچے کو پالنا، خاص طور سے چھوٹی عمر میں. لیکن ماں کو نہیں کہا کہ تم 7 بچے 6 بچے پالو گی تو تمہیں جنت مل جائے گی. بچوں کو کہا کہ ماں باپ کو اچھے طریقے سے رکھو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہیں جنت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ماں نے تو بچے پال لینے، میں نے اس کی نیچر میں یہ رکھا ہے. لیکن بچوں کی نیچر میں یہ ہے کہ وہ کوشش ہوگی کہ یہ دوسرے بھائی کے پاس ہی چلے جائیں تو اچھا ہے. بہتر اخلاق، 2 منٹ میں گرمی آ جاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. اخلاق ہم سارا دن میں میرا خیال ہے کئی دفعہ لوز کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، مثبت سوچ اور یہ سارا کچھ، اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر پتہ ہے، اس نے بنایا ہے نا. اس سے زیادہ کون جانتا ہوگا اس کی نیچر کیا ہے. وہ نیچر جو ہے اس کے مطابق اس نے یہ ریوارڈ رکھے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے یہ مشکل چیزیں ہیں. یہ مشکل چیزیں یہ کرے گا تو جنت دے دوں گا میں اس کو. ان پہ ہماری کنسنٹریشن اتنی نہیں ہے. دکاندار ہے، وہ آپ اس کو تول میں کہیں نا اگر تو تول میں آپ کو بالکل پورا دے گا، لیکن کوشش ہوگی کہ ایک گلا سڑا پھل بھی بیچ میں چلا جائے. وہ ساری کوشش ختم ہو گئی. اب آ جاتی ہے بات نیکی. نیکی کیا ہے اور یہ کیسے ملتی ہے.
لیکن نیکی جو ہے نا وہ بیسیکلی 3 چیزوں پہ ہوتی ہے. پہلی کہ آپ کو ایک اپرچونٹی ملے نیک کام کرنے کی. اپرچونٹی ہوگی تو آپ نیک کام کریں گے نا. میں جا رہا ہوں, مجھے کوئی آدمی ہیلپ کے لیے کہتا ہے, یہ اپرچونٹی ہے. یا میرا کوئی عزیز ہے, وہ ضرورت مند ہے, میں اس کی مدد کر سکتا ہوں, میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں, وہ مجھے بتاتا ہے, یہ اپرچونٹی ہے. دوسرا ہے نیکی کرنے کے لیے آپ کو ریسورس چاہیے. آپ کے پاس کوئی ریسورس ہو نا, کسی کو مالی مدد کرنی ہے تو جیب میں 2 پیسے ہوں گے تو مالی مدد کریں گے نا. یا ہمت ہوگی تو کچھ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں, فزیکل ہیلپ کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو. زندگی میں بہت سے لوگوں کو پہلی 2 چیزیں ملتی ہیں. بہت سے لوگوں کو نیکی کی اپرچونٹی ملتی ہے, ان کے پاس اللہ تعالیٰ ریسورسز بھی دے دیتا ہے, ہوتے ہیں, لیکن توفیق نہیں ہوتی. میرے پاس آتا ہے کوئی پیسے مانگنے کے لیے, میں کہتا ہوں اچھا میں تو اتنا PhD قابل آدمی, میرے سے پیسے مانگتا ہے, میں بھی اس کو چلا دیتا ہوں. یہ مجھے توفیق نہیں مل رہی اللہ تعالیٰ کی. نیکی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق چاہیے. اور یہ توفیق جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ پہلی دفعہ آگے بڑھو, پہلی نیکی کرو. جب آپ پہلی نیکی کریں گے تو دوسری کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تھوڑی آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ کو اور موقع دے گا. اگر آپ نیکی نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دینے بند کر دے گا. یہ تو شخص استعمال ہی نہیں کر رہا, تو میں کسی ایسے آدمی کو موقع دوں کہ جو اس کو استعمال کرے موقع کو. اس کے پاس وسائل, اللہ تعالیٰ کے پاس تو وسائل کی کمی نہیں نا کہ کس طرح سے وہ کسی کی مدد کرے. صدقے میں بھی آپ دیکھیں, میرا ایکسپیرینس ہے, آپ 1 روپیہ صدقہ دیں, پہلا تھوڑا سا روپیہ دینا مشکل لگ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ دے دیں کسی طرح. اب آپ دیکھیں گے کہ اگلا روپیہ اتنا مشکل نہیں رہا, اگلا روپیہ آپ آرام سے دے دیتے ہیں. اب 2 روپیہ تھوڑی سی مشکل نظر آتی ہے, 2 روپے دے دیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 2 روپیہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے, 4 روپے شاید مشکل ہے. ہمت پکڑیں, آگے بڑھیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں کچھ اس طرح کی برکت ڈالتا ہے کہ یہ معاملات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور دینا بھی اسی نے ہے, یعنی آپ نے اپنے وسائل کون سے, آپ کے توفیق وسائل اور سارا کچھ تو اسی نے دینا ہے نا. یہ پرانے بزرگوں کے ہم نہیں سنتے تھے قصے کے, شرفیوں کی تھیلی آئی انہوں نے بانٹ دی. بیک گراؤنڈ میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تھیلی کی یوں گئی, یہ شرفیاں یوں گھومتی گھامتی پھر میرے پاس آ جائیں گی. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں 70 گنا دوں گا, 700 گنا دوں گا, کتنا گنا دوں گا. یہ سارے پہ ہمارا ایمان ہے, لیکن ہمارا ایمان بس اسی حد تک ہے کہ ہم مانتے ہیں. ابھی بینک میں اناؤنس ہو جائے کہ میں 25% انٹرسٹ دے رہا ہوں, تو شاید میں اپنے گھروں کے سارے زیور شیور سب کچھ بیچ کے بینک میں 25% پہ پیسہ جمع کرا دوں. چیز مجھے نظر آ رہی ہے نا, وہ چیز ڈائریکٹلی مجھے نظر نہیں آتی. ایمان میرا بڑا پکا ہے. ایمان پکا اسی حد تک ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, رسول کو مانتا ہوں. عمل کرنے میں میرے اندر بہت ساری ویکنیسز ہیں. اسی طرح جب میں کوئی برائی کرتا ہوں نا, کوئی چیٹنگ کرتا ہوں, کوئی بے ایمانی کرتا ہوں, تو میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہوں, اللہ میاں میں بڑا قابل آدمی ہوں, میں نے PhD کیا ہوا ہے. اب دیکھیں میں اپنے معاملات کیسے سنبھالتا ہوں. 1 منٹ لگے گا میں نے اپنے معاملات سنبھال لینے ہیں. میں اس کو پیسے دوں گا, اس کو پیسے دوں گا, یہ کام کروں گا, وہ کام کروں گا, رشوت دوں گا, میرا معاملہ نکل آئے گا. دوسری طرف آپ کہیں میں نے چیٹنگ نہیں کرنی, غلط کام نہیں کرنا, تو یہ اللہ تعالیٰ کا پہ ایک بھروسہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو میں کہتا ہوں کہ اللہ میاں میں نے, آپ نے کہا تھا بے ایمانی نہیں کرنی, میں نے نہیں کی, اب میرا کام کون نکالے گا, آپ نکالے میرا کام. اب آپ اللہ تعالیٰ کا آپ نے ہاتھ پکڑ لیا, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا. یہ جو بھروسہ ہے نا, یہ آپ کو آگے لے کے جاتا ہے ہر نیکی میں, ہر ایمانداری میں, ہر کام میں. آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں آپ کے یہ چند دفعہ کریں گے کہ آپ کے مسائل خود بخود حل ہونے شروع ہو گئے اور آپ خوش رہنے شروع ہو گئے.
آپ کے اندر بہت ساری خصوصیات پیدا ہو گئی. اسی طرح کہتے ہیں کہ کسی کی ضرورت کا آپ سے وابستہ ہونا آپ پہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے. یعنی آپ کے ساتھ یہ جو میں نے پہلے کہا کہ نیکی کیا کیا ملتی ہے، یہ ریسورس ہے نا ایک، اور ایک اپرچونٹی ہے. نیکی کریں اور اگر ہو جائے تو آپ کا کسی پہ احسان نہیں ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. دو چیزیں ہیں. پہلی چیز کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے یہ کام کر دیا. خوب دل سے شکر ادا کریں. اور دوسری اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچانا کہ میں بہت نیک آدمی ہوں. انسان ہے نا، نیچر، انسان کی نیچر میں یہ تکبر ہے. بار بار دن میں کئی دفعہ کہیں، جب بھی کوئی ایسا کام کریں، اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچانا، کیونکہ تکبر کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے. آپ نے سنا ہوگا اگر انسان میں رتی برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، جو پتہ نہیں کتنے ہزار سال کی مسافت سے آنی شروع ہو جاتی ہے. ایک اور چیز، یہ بھی میرا ایکسپیرینس ہے کہ آپ نماز روزہ کرتے ہیں نا، آپ کا ایمان بڑھتا ہے. تہجد میں اٹھنا شروع کر دیں اور ایمان بڑھے گا. لیکن ایک حد پہ پہنچ کے آپ کو محسوس ہوگا کہ اب اتنی گین نہیں حاصل ہو رہا. پھر آپ کا معاملہ جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرنے سے بڑھتا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ معاملہ کریں گے آپ دیکھیں گے ایمان میں ایک دم تیزی آئی ہے. آپ کے اندر ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہوتا ہے. اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کر کے آئیں، اور خاص طور سے اس رشتہ دار کی جس کو آپ پسند بھی نہ کرتے ہیں، اس کے پاس جائیں، اس سے اچھی طرح بات چیت کریں، اس کی مدد کریں. آپ دیکھیں گے کہ اندر ایک عجیب و غریب قسم کا اطمینان پیدا ہو رہا ہے. یہ اطمینان جو ہے نا یہ ایمان بڑھنے کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، پرانی بات ہے یہ. فجر کی نماز میں نا امام صاحب نے ایک حدیث سنائی کہ کسی شخص کی حاجت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی، یا ایسا ہے کہ جیسے اس نے سارا دن روزہ رکھا، یا ایسا کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. خیر ہم نے سن لی، سن کے آ گئے واپس. اس کے ایک دو دن کے بعد ہماری مسجد کے ساتھ ہی تندور تھا. میں عموماً عشاء کی نماز پڑھی، روٹیاں لیں، واپس آ گیا. تو میں روٹیاں لے رہا تھا تو ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بچی تھی، غریب سی عورت تھی، اور ایک تھیلی پکڑی ہوئی تھی، اس میں شاید سالن وغیرہ ہوگا کچھ. تو اس نے اس کمائی کو، اس وقت 2-2 روپے کے نوٹ اناؤنس ہو گیا تھا کہ بند ہو رہے ہیں دسمبر میں، یہ شاید اکتوبر کی بات ہے، ابھی بند نہیں ہوئے تھے. اس نے 2-2 روپے کے 3 نوٹ دیے کہ مجھے 3 روٹیاں دے دو. 2 روپے کی روٹی ملتی تھی اس وقت، تو اندازہ لگا لیں کتنا پرانا واقعہ. اس نے کہا مائی اب یہ نوٹ نہیں چلتے، دوسرے پیسے دو. اب وہ بیچاری پریشان، ایک دم پریشان ہو گئی کہ میں نے یہ روٹیاں لینی تھیں، گھر جانا تھا، کھانا تھا، یہ دے نہیں رہا مجھے. میں پاس کھڑا تھا، میں نے اسے کہا دے دو، ابھی تو نوٹ چلتے ہیں. کیا لگا نہیں ہم سے لیتا کوئی نہیں. اب میں نے کہا اچھا چلو اس کو دے دو، 3 روٹیاں دے دو تم. اس نے دے دی، وہ لے کے چلی گئی. میں نے سوچا شاید اس کی حاجت پوری ہو گئی. کسی کی حاجت پوری کرنے والا، مجھے تمام رات عبادت کا ثواب ملا. کئی دفعہ نیند نہ آ رہی ہو نا رات کو تو آدمی سوچتا ہے کہ میں تو تہجد ہی پڑھ لوں. مشکل سے 10 منٹ نماز پڑھے نا تو جمائیاں آنے لگتی ہیں، نیند آنے لگتی ہے 10 منٹ میں، پھر سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تمہاری ساری رات کی نماز اس 6 روپے سے حاصل ہو جاتی ہے. وہ نماز جو تہجد کے 10 منٹ ہیں وہ مجھے ایک ہفتہ یاد رہتے ہیں کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں. تو دیکھیں عمل میں کتنے اجر ہیں. اب پتہ نہیں یہ مثال آپ کو کیسی لگے گی، لیکن بہرحال مجھے اس کا بہت امپیکٹ ہوا.
کہ عمل جو ہے وہ آپ کو کس طرح اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے اس عمل میں. اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں روزگار ہم نے سب نے کمانا ہے، کام بھی کرنا ہے، نوکریاں بھی کرنی ہے، بزنس بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے 3 چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے. آنیسٹی، ہارڈ ورک، محنت کریں، محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے، ایمانداری سے کریں، محنت کریں. اور موڈیسٹی، عاجزی ہو، انسان کے اندر تکبر نہ آئے کہ میں بہت محنت کر رہا ہوں، میری عقل بہت ہے، یہ سارا کچھ جو میں کر رہا ہوں، میری محنت ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اسی کی توفیق ہے جو مجھے دیتا ہے. یونیورسٹی میں جب تھا، میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کراچی یونیورسٹی میں تھوڑی سی لیکچرشپ کی، وزٹنگ فیکلٹی میں رہا، ایڈجنکٹ پروفیسر رہا. تو میں بچوں کو یہی کہتا تھا کہ ایک دفعہ آپ ان 3 چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں آپ پہ برسیں گی کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائیں گی. حالت یہ تھی بچوں کی کہ روزوں میں امتحان ہو رہا تھا. میں بچوں کے ساتھ فرینک تھا، میں ان کو یعنی بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتا تھا. کوئی پابندی نہیں تھی کلاس میں، نہ اٹینڈنس لیتا تھا. میں کہتا تھا جس نے آنا ہے وہ آ جائے، جس نے چلا جانا ہے کلاس سے چلا جائے، جب آنا چاہتا ہے خاموشی سے آ کے بیٹھ جائے، جب جانا ہے خاموشی سے چلا جائے، چائے کا کپ لے کے آ کے پینا پیے. لیکن ایک ہی شرط ہے میری، کلاس میں باتیں نہیں کریں. جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھنے دیں، اگر آپ نے باتیں کرنی ہے تو خاموشی سے باہر جائیں، باتیں کریں، باتیں کر لیں تو واپس آ جائیں. تو میری فرینکنیس تھی. میں نے ان سے کہا یار یہ بتاؤ، آج تو روزوں میں ہیں، تم سب روزہ رکھا ہوا ہے، میں چلا جاؤں باہر آرام سے بیٹھتا ہوں، تم نے اب نقل تو نہیں کرنی. کون کون نقل کرے گا؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کرو. تقریباً ساری کلاس نے ہاتھ کھڑا کر دیا. آنیسٹ تھے، سچائی کے ساتھ ہاتھ کھڑا کیا. لیکن دیکھیں ہمارا لیول کیا ہے کہ ہم سب چیزیں سوچتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں کہ یہ غلط کام ہے. وہ امتحان میں نقل ایک اپرچونٹی ہے، مل رہی ہے تو لے لو. اب بات یہ ہے کہ ان بچوں کو کاؤنسلنگ کون کرے، کون سمجھائے ان کو؟ 3 لوگ ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے، جو بچوں کی تربیت کے لیے: ماں باپ اور ٹیچر. اور کس نے سمجھانا ہے؟ گھر کا ماحول ہمارا آپ کو پتہ ہے آج کل جو ماحول چل رہا ہے، بہت سارے گھروں میں رزق حلال نہیں ہے. ان بچوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتے نہیں. 15 16 سال 70 سال کا بچہ ہوتا ہے، اگر وہ نہیں بھی سمجھتا نا تو اس کے دوست یار بتا دیتے ہیں کہ تیرے گھر میں جو گاڑی ہے نا، تیرے ابا کی تو تنخواہ اتنی نہیں ہے، یہ کہاں سے آئی؟ آہستہ آہستہ وہ بھی اس کا یوز ٹو ہو جاتا ہے کہ بس ایسے ہی زندگی گزرتی ہے. وہ گھر آ کے اس میں اتنی کہاں بیچارے بچے میں ہمت ہوگی کہ باپ کو کہے کہ آپ ایمانداری سے کام کیوں نہیں کرتے. تو وہ کاؤنسلنگ باپ کیسے کرے ان کو؟ وہ ٹیلی فون پہ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں. والدہ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کبھی ایک کے ساتھ، کبھی دوسری کے ساتھ، کبھی ساس کے ساتھ، کبھی نند کے ساتھ، کبھی یہ جھگڑا، کبھی وہ جھگڑا، کبھی آپس میں جھگڑا. ان بچوں کی کاؤنسلنگ کیسے کریں گھر میں؟ بچے سچ بولا کرو، ایمانداری سے چلو. ویسے بھی اگر ہمارا بچہ گھر آ کے یہ کہے نا کہ وہاں نقل ہو رہی تھی، میں نے تو نہیں کی، میں نے تو کہا میں نے ایمانداری سے پیپر دینا ہے، تو ہو سکتا ہے ریئیکشن بہت سارے لوگوں کا یہ ہو، یہ دنیا میں نہیں ترقی کر سکتا، یہ تو ایسے ہی رہے گا بس، اس نے تو موقع سے فائدہ اٹھانا ہی نہیں سیکھا. اور اگر وہ آگے گھر میں یہ کہے کہ میں نے بھی خوب نقل کی، معاملہ سیٹ کر لیا اپنا، میرے بڑے اچھے نمبر آئیں گے، تو ہم کیا کہیں گے اس سے کہ بہت اچھا، یہ دنیا میں بڑی ترقی کرے گا. یہ ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں بچوں کے بارے میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے نیک بھی ہو جائیں، اچھے بھی ہو جائیں. میرے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے میں نے اپنے بچوں کو ایک بات کی ہے، میں نے بھی اس سے سیکھا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے نمبر کتنے آتے ہیں، تم پاس بھی ہوتے ہو یا نہیں ہوتے، فیل ہوتے ہو، پڑھو گے نہیں فیل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تم نے فیل ہو گئے. لیکن مجھے ایک چیز سے فرق پڑتا ہے کہ تم آ کے مجھے بتاؤ کہ میں نے پاس ہوا تھا تو نقل کر کے پاس ہوا تھا، چاہے تم اس کمرے میں کوئی ٹیچر ہو یا نہ ہو، تمہارے پاس کتاب ہو یا نہ ہو، یا جو کچھ بھی اپرچونٹی ہو تمہارے پاس،
تم نے نقل نہیں کرنی، غلط طریقے استعمال نہیں کرنے کوئی بھی. وہ کہتے تھے، میں اپنے بچوں کو کہتا کبھی کوئی غلط طریقہ استعمال نہ کرو. بچے اس کے بھی اچھے سیٹ ہو گئے. تو ٹیچر جو ہیں وہ پڑھانے میں نیگلیجنٹ ہیں. کلاس میں آئیں گے، تھوڑا بہت پڑھائیں گے، 40-50% سلیبس کور کریں گے، باقی ڈال دیں گے، سب پاس ہو جائیں گے. پاکستان میں پاس تو سارے بچے ہو ہی جاتے ہیں. کبھی آپ نے سنا اپنے خاندان میں کسی بچے کو کہ اس نے انجینئرنگ میں یا اس میں داخلہ لیا اور وہ فیل ہو گیا، اس کو نکال دیا ہو؟ کبھی نہیں ہوتا، سب پاس ہو رہے ہیں. ڈگری کا تو بس ایک شاید اب ایک ہی وہ ہے، نوکری تو مل ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ادھر ادھر ڈھونڈ لیتے ہیں، شادی بھی اچھی ہو جاتی ہے ڈگری ہونے سے. تو یہی شاید ایک ہے. تو گھر میں ہمارا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا آبجیکٹو کہ ہماری فیملی اچھی ہو، یہ ہو، تو گھر میں ہمارا چیٹنگ اور ڈس آنیسٹی کی تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ ذکر ہی نہیں آنا چاہیے. مثبت انداز میں بات کریں بچوں کے ساتھ، اچھے انداز میں، سلجھے ہوئے انداز میں اور اچھی سوچ میں. یعنی کوئی اگر آپ سے بات کرتا ہے کوئی ایسا جس کا نیگیٹو پہلو بھی ہو، پازیٹیو پہلو بھی ہو، تو صرف پازیٹیو پہلو ڈسکس کریں. نیگیٹو پہلو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. اور رزق حلال اگر آپ کما رہے ہیں تو ان کو اس کی اہمیت بتائیں، نہیں کما رہے تو پھر تو اہمیت بتا ہی نہیں سکتے، کیا کریں گے، مجبور ہیں. نہ غلط کام کرنے پہ اس کو انکریج کریں. یہ کام کریں گے آپ گھر میں تو بچوں کو اچھا ماحول ملے گا. بچوں کو اچھا ماحول ملے گا، آپ کے بچے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اپنی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے، اور یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. ایک صدقہ جاریہ اچھی اولاد بھی تو ہے نا، جو صرف مرنے کے بعد نہیں ہے، زندگی میں بھی آپ کو صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح جیسے میں نے بزنس کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں اور جاب کے بارے میں کہا، یہ بھی ایک اپرچونٹیز ہے، موقع ہے نا. آپ کو نوکری ملی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. آپ بزنس کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. جب اللہ تعالیٰ کا انعام آپ پہ ہے تو اس انعام کو کس طرح استعمال کریں گے؟ اگر میں تعلیم میں نہیں پڑھتا ایز اے اسٹوڈنٹ تو میں اس اپرچونٹی کو ضائع کر رہا ہوں. بہت سے لوگوں کو یہ، بچوں کو نہیں ملی یہ اپرچونٹی، مجھے ملی. میرا خیال ہے کہ مجھے اس کو، بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ تمہیں ایک اپرچونٹی ملی ہے، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرو. تمہارا کام ہے پڑھنا. جس کو جاب ملی ہے اس کو جاب اچھے طریقے سے استعمال کرنی چاہیے، اس میں ایمانداری سے کام کریں. بزنس ہے، بزنس کو ایمانداری سے کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہم اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں میرے پاس PhD تھی، مجھے جاب مل گئی تو کیا ہوا، کون سی بات ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے یہ تعلیم ملی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اپرچونٹی تھی میرے لیے. دوسری، مجھے جاب ملی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپرچونٹی تھی. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں جس کا ہمیں اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. نہیں کریں گے تو بہت بڑی ناشکری ہے، اور ناشکری کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. اسی طرح قانون کی پابندی کرنا. جب بھی آپ کوئی قانون کی پابندی نہیں کرتے نا تو کہیں نہ کہیں کوئی آدمی افیکٹ ہوتا ہے. وہ اس دن جب حساب کتاب ہوگا وہ نہیں چھوڑے گا، آیا ہوگا، کھڑا ہوگا وہاں پہ. ٹریفک کی پابندی نہیں ہے. بچے ہمارے، میں گورنمنٹ کے اس میں تھا تو بہت سارے لوگوں کے پاس گاڑیاں تھیں گورنمنٹ کی. کسی کا بچہ 14 سال میں چلا رہا ہے، کسی کا 15 سال میں چلا رہا ہے، کسی کا 16 سال میں چلا رہا ہے، اور اس میں فخر محسوس کرتے تھے کہ میرا بچہ تو 14 سال میں سیکھ گیا تھا، وہ سارے کام کرتا تھا. اب ان کی گاڑیوں کو جنرلی پکڑتے بھی نہیں وہ لوگ، پولیس والے. بات یہ، آپ بچے کو اگر سمجھا ہی نہیں رہے کہ قانون کی پابندی بھی کوئی چیز ہے. آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، وہ 18 سال کے بعد ملے گا، آپ اپلائی کریں گے، لرنرز ملے گا، پھر لائسنس ملے گا، پھر آپ چلائیں گاڑی.
تو آپ نے بچے کو سکھایا نا قانون کی پابندی کرنا. باپ بہت ایماندار ہیں, رشوت نہیں لیتے, سب کچھ محنت سے کام کرتے ہیں, لیکن بچوں کی تربیت میں لیک کرتے ہیں. ریڈ لائٹ توڑنا عام ہے. رات میں ہم جا رہے ہوتے ہیں 12 بجے تو ہم ریڈ لائٹ توڑ دیتے. کیا ضرورت ہے کھڑے ہونے کی؟ کوئی گاڑی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی چیکنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے. غلط پارکنگ کر دینا. غلط پارکنگ کرنا لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے نا. کہیں نہ کہیں کوئی ٹریفک میں رکاوٹ ہوگی. ہیلمٹ نہ پہننا, یہ قانون بنا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, آپ نے اس کی پابندی کرنی ہے. 2 سے زیادہ موٹر سائیکل پہ بیٹھنا قانون ہے, نہیں بیٹھنے کی اجازت. میرے پاس کوئی تبلیغ کے لیے آتا ہے نا تو میں سب سے پہلا اس کا سوال کرتا ہوں, آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو 3 بیٹھ کے موٹر سائیکل پہ اجتماع میں جاتے ہیں؟ ساری کہہ رہے ہیں یس ہم جاتے ہیں. ہیلمٹ نہیں پہنتے, بسوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں اس کے بارے یہ غلط کام ہو رہا ہے. میں تو تبلیغ پہ جا رہا ہوں نا, بہت نیک کام کر, مجھے تو جلدی پہنچنا ہے. کبھی آپ اس موٹر سائیکل کو چھوڑ کے پیدل جائیں یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے غلط کام نہیں کرنا, اب میں پیدل جاؤں گا. جب جس وقت وہاں پہنچیں گے نا, آپ دیکھیے آپ کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوگا. کر کے تو دیکھیں ایک دفعہ. یہ چیز کے بارے میں سوچیں. کوئی بھی قانون جو بنا ہوا ہے اس کے خلاف نہ جائیں, اور یہ سوچتے ہوئے نہ جائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. میں نے کہیں سنا تھا یا پڑھا تھا کہ قانون کی خلاف ورزی گناہ کبیرہ میں آتی ہے یا گناہ میں آتی ہے. ہے گناہ ایک, کیا میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں؟ میں گناہ ہی نہیں سمجھتا اس کو, یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اسی طرح ڈسپلن کیا ہے؟ گائیڈ لائنز جو آپ کو دی جائیں, جو رولز بنے جائیں, ان پہ پابندی کرنا. ڈسپلن میں میں بہت ویک ہوں. ڈسپلن کا مطلب ہے دوسرے کا حق مارنا. لائن میں نہیں جاؤں گا, دوسرے کا حق ماروں گا. کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے. وہ ایک نمبر دیا ہوتا تھا, نمبر لے کے بیٹھ گئے. اگر آپ کا نمبر 6-7 کے بعد آ رہا ہے, اب وہ ڈاکٹر واقف بھی تھا, تو بچے کہتے تھے ابا اس کو سائڈ سے جا کے کمرے سے دکھا دینا, ادھر سے ہو کے دکھا دینا. میں ان سے کہتا تھا یہ جو علاج ہے اس ڈاکٹر نے کرنا ہے یا برکت سے ہوگا اللہ تعالیٰ کی؟ کس چیز سے علاج ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی ڈاکٹر نے کرنا ہے تو چلو اب اس کو سائڈ سے جا کے دکھا دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی برکت سے یہ علاج ہونا ہے تو اپنی لائن میں بیٹھے رہو, تبھی تمہاری برکت ملے گی تمہیں. اپنے ٹائم پہ آؤ. 15 منٹ آدھا گھنٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارے علاج میں برکت اللہ تعالیٰ اسی وقت ڈالے گا جب کسی کا حق نہ مارو. بہت سارے لوگ یہ مسجد میں 27ویں شب کو شرینی بانٹتے ہیں. ہم شاید آدھا پاؤ مٹھائی کا ڈبہ ہوتا ہے جو سب کو بٹتا ہے. تھیلیاں آ جاتی ہیں بہت ساری, 10-20 آدمی ہوتے ہیں, وہ ایک آدمی کو ایک ڈبہ دیے جا رہے ہیں, سارے سب بٹ جاتا ہے. ایک صاحب نے تجویز پیش کی کہ بھئی باہر ٹیبل پہ 3-4 ٹیبل پہ رکھ دو ڈبے کے, بتا دو ان کو مسلمانوں کو کہ بھئی ایک ڈبہ لیتے جائیں. ہاں یہ مسلمان ہیں, انہوں نے کم از کم 26 روزے تو رکھے ہیں نا, 27 تراویح بھی پڑھ چکے ہیں, اور عبادات بھی کی ہیں. اور یہ جس مسجد میں ہمارے گھر ہیں وہ ریزنیبل کھاتے پیتے لوگ ہیں نا, کوئی غریب تو نہیں ہے. کہتا نہیں کوئی 2 لے جائے گا, کوئی 4 لے جائے گا. اب مجھے بتائیں, مجھ پہ اگر کوئی آدھا پاؤ, اس سارے کرنے کے باوجود آدھا پاؤ مٹھائی کا بھی ٹرسٹ نہ کر سکے تو میں کس طرح کا مسلمان ہوں؟ مجھے آپ کو اگر یہ کوئی کہے کہ میں آپ پہ آدھا پاؤ مٹھائی کا ٹرسٹ نہیں کر سکتا تو آپ کو افسوس نہیں ہوگا؟ شرم بھی آئے گی. دیکھیں 27 تراویح پڑھنا بڑے مشقت کا کام ہے. میں 27-20 تراویح نہیں پڑھتا, 8 پڑھ کے آ جاتا ہوں. مشقت کا کام ہے, سارا دن روزہ رکھنا مشقت کا کام ہے. دیکھیں میرے اندر ڈسپلن اتنا سا بھی پیدا نہیں ہوتا.
اگر مجھے فرض کیا نہیں ملا تو کوئی بات نہیں ملا. آپ کا ٹائم ہو گیا ہے. اسی طرح صفائی کی اہمیت ہے. گھر تو ہم نے صاف رکھنا ہی ہے نا. اگر میں صاف نہیں رکھوں گا تو میری بیگم نے مجھے شور مچا کے کہنا ہے کہ گھر صاف کرو، یہ تو گھر تو صاف ہے. باہر کی صفائی کا مجھے کوئی خیال نہیں ہے. میرے اندر چونکہ یہ سوچ پیدا ہوتی ہے نا، میں کئی دفعہ تجربات کرتا ہوں اس کے بارے میں. میں نے ایک دفعہ ایک آدمی سے کہا کہ یہ ہماری گلی ہے نا، اس کی صفائی کر دیا کرو، میں تمہیں پیسے دوں گا. اس نے صفائی کرنی شروع کر دی، میں نے اس کو پیسے دینے شروع کر دیے. کوئی تقریباً 2-3 مہینے کے بعد اب لوگوں نے ڈیمانڈ کرنی اس سے شروع کر دی، تم میرا صفائی زیادہ کیا کرو، میرے ادھر سے تم صاف نہیں کرتے، میرا ادھر سے صاف نہیں کرتے. کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے، یا ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اسی طرح ہماری مسجد کے باہر، مسجد تو صاف ہوتی ہے، مسجد سے باہر نکلے تو ایسا گند ہوتا ہے، وہاں کچھ پھل والے بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھتے سارا گند کر کے چلے جاتے ہیں. کبھی کسی کو پرواہ نہیں ہوئی. آئے موٹر سائیکل کھڑی کی، نماز پڑھی، چلے گئے، بس ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے اس کو، وہاں پہ ایک آدمی تھا، اس کو کہا کہ یہ صبح فجر کے وقت تم جب یہ گاڑیاں واڑیاں نہیں ہوتی نا تو اس کو سب صفائی کر دیا کرو. صفائی کر دی، اب روز صاف ہونے لگ گیا. میں نے کہا ذرا فیڈ بیک تو لے کے دیکھیں. 1-2 لوگوں سے میں نے ایسی بات کی کہ یار آج کچھ زیادہ صفائی نظر نہیں آ رہی. پہلے تو اس کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا کہ صفائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میں نے کہا ہاں ہوگی، بس ختم. تو ہمارا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس میں کہ ارد گرد ہمارے کیا ہو رہا ہے. اور یہ مسجدیں ہیں جن کی باتھ روم کی صفائی تو ویسے ہی ہم نے کرسچن کے ہاتھ میں دے رکھی ہے نا آج کل. وہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اتنا گندا کام کیسے کر سکتے ہیں. ویسے ہمارا صفائی جو ہمارا نصف ایمان ہے، لیکن ہم صفائی کر نہیں سکتے. ہمیں جو شخص صفائی نہیں کر سکتا وہ کیسے نصف ایمان لے کے آئے گا صفائی کا؟ وہ کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح آفس میں ہم صفائی نہیں کر سکتے. کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ٹیبل خود نہ صاف کریں، کوئی آ کے پین آ کے کرے، دوسرے آدمی آ کے کرے. بڑے افسر جو ہوتے ہیں ان کو، اب چونکہ اللہ کے فضل سے میں بھی کچھ ایک پوزیشن میں رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے ان لوگوں کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے، آفس میں کیسے برتاؤ کرتے ہیں. پہلی بات ہوتی ہے آفس میں پہنچ کے آپ علم کا تکبر ہوتا ہے کہ میں تو بہت قابل آدمی ہوں، میری رائے ہمیشہ مانی جانی چاہیے. علم کا تکبر. پھر ایک پوزیشن کا تکبر، میں اتنا بڑا ہوں، مجھ سے ہر آدمی خواہ آ کے نہ ملے. کس کی حضرت عمر کی مثال تھی کہ انہوں نے کسی کو خلیفہ نامزد کیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے ریشم نہیں پہننی اور چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا اور دروازے پہ دربان نہیں رکھنا. یعنی سب لوگوں کو ایکسیس ہونا چاہیے آپ کے پاس. یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں، لیکن جب پوزیشن میں آتے ہیں نا تو ہم بھول جاتے ہیں. کسی نے ان کو بتایا کہ وہ شخص تو دروازے پہ دربان بھی رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنا ریپرزینٹیٹیو بھیجا، اپنا کوئی کپڑا دیا اس کو. آپ نے سنی ہوں گی یہ مثالیں ساری، کہ جاؤ اگر دیکھو کہ اس کے دروازے پہ دربان ہے تو اس کے گلے میں یہ ڈال کے اس کو کھینچتے ہوئے میرے پاس لے آنا. آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت کی ہے انہوں نے. لیکن ہمارے بڑے بڑے افسران ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، عام آدمی کو کیسے میں مل سکتا ہوں. کام کو ٹال دینا یہ ہر لیول پہ ہو رہا ہے. آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں اپنے کام پہ چلے جائیں، وہ کہے گا کل آنا. بھائی میں نارتھ کراچی سے کہاں سے آیا ہوں آپ کے پاس، کل کیسے آ جاؤں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ یہ آپ کا فرض تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر بھی ایک اپرچونٹی دی کہ آپ کسی کے ساتھ بھلا کر سکیں. دیکھیں بہت ساری جابز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ لوگوں کے ساتھ بھلا کر سکتے ہیں. ٹیچر ہے، پڑھا رہا ہے، اچھے طریقے سے پڑھائے اور اچھے طریقے سے پڑھائے، اس کا انٹریکشن ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. ڈاکٹر ہے، اس کا ایک انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ. ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کا ایک انٹریکشن ہے. ایک بینک میں مثلا کیشیئر ہے، وہ تو نوٹ گن رہا، دے رہا ہے پیسے. کئی لوگوں کو یہ اپرچونٹی ہے، ہسپتال میں ورکر ہے کوئی، کہ کسی کے ساتھ بھلا کرے اور بہت اچھے طریقے سے کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن وہ شخص کیا، مسلمان کیا کہ جس کے ہاتھ سے کوئی بھلا ہو جائے، وہ کہتے نہیں، یہ میں تو نہیں کر سکتا یہ کام.
آدھے سے زیادہ کیسز میں غلط ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. دفتر میں حالت یہ ہوتی ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے, سائڈ ٹیبل پہ جگ اور گلاس پڑا ہے, بیل بجائیں گے, پی این آئے گا, کہے گا پانی پلاؤ, وہ وہیں سے پانی ڈال کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا. یعنی میری حالت یہ ہے کہ میں اٹھ کے کیا بیٹھے بیٹھے بھی پانی نہیں پی سکتا. یہ میری سوچ ہے. ڈرائیور جب تک دروازہ نہیں کھولے گا میں باہر نہیں نکلوں گا. وہ آئے گا, دروازہ کھولے گا, پھر میں باہر نکلوں گا. یہ سارے تکبر کی مثالیں ہیں. یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ تکبر ہے, لیکن ہے بہرحال یہ تکبر. میں اپنا سامان کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ آپ نے یورپ کی بہت سارے ملکوں میں دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر بھی اپنا بیگ اٹھایا جا رہا ہے, منسٹر بھی بیگ اٹھایا جا رہا ہے. میں نے یو کے میں جب تھا یونیورسٹی میں, تو کھانا لے رہے ہوتے تھے, ان کا وہ جو گارڈ تھا وہ باہر آگے کھڑا ہوتا تھا, ڈین پیچھے کھڑا ہوتا تھا, کھانا لینے میں لائن میں لے رہے ہوتے تھے. کبھی کسی کے وہی نہیں ہوا کہ یہ ڈین ہے تو اس کو آگے کر دیں, سر آپ آئیں. وہ لوگوں کے لیے یہ اپرچونٹیز جو ہوتی ہیں یہ ہم مس کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں. اور سوچنے کا اگر ہمیں موقع ملے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عمل کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کو ایک مزہ آنے لگتا ہے اس میں. یہ ایسا مزہ ہے جو شاید آپ کو کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوگا, اور وہ مزہ جو ہے نا وہ ایکچولی ایمان بڑھنے کی مثال ہے. پھر ایک حدیث ہے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ اچھے رہو. اور یہ حضور کی شاید وصال سے کچھ دن پہلے کی ہی ایک حدیث ہے کہ کسی نے پوچھا کہ کوئی ہمیں نصیحت فرمائیں, تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور اپنے سے نیچے کے لوگوں کے ساتھ اچھے رہو. تو یہ جو چیزیں حدیث ہیں, اور دوسری حدیث وہ کہ مسلمان سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن 2 گناہ نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا اور امانت میں خیانت نہیں کرتا. اب یہ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھے نا تو سارا ہمارا جو جتنا کریکٹر ہے نا وہ سارا سامنے آ جاتا ہے. جو ہمارا وہ ہے نا اسکوپ آف لائف وہ سارا ان 2 چیزوں میں سامنے آ جاتا ہے. بچوں کو پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کریں تربیت کے بارے میں, اور وہ تربیت صرف اسی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے. وہ آپ جو بچوں کے لیے نا ایک ماڈل ہیں. جو باپ کی بات سنے گا بچہ وہی عمل کرے گا. میں انگلینڈ میں تھا نا, تو ایک ہمارے ساتھ صاحب تھے, ان کے بچے تھا 5-6 سال کا ہوگا, 7 سال کا. کسی وقت رات کو لیٹ پہنچے تو اگلے دن صبح بچہ نہیں جا سکا اسکول. اس سے اگلے دن پہنچا اسکول, بچے کو سکھا دیا تھا کہ ٹیچر پوچھیں گے کیوں نہیں آئے, کیونکہ بڑی پابندی ہوتی ہے. وہ آپ کو ایک دن بھی چھٹی نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے پیسہ لگایا ہوا ہے, آپ بچہ چھٹی کیسے کرے گا. تو ٹیچر کو بتا دینا میری طبیعت خراب تھی, میں سمجھا کے بھیج دیا. ٹیچر نے پوچھا کیوں نہیں آئے بھائی, اس نے کہا میری طبیعت خراب تھی. کہتے ہیں کس نے کہا تمہاری طبیعت خراب تھی؟ کہتے ہیں مائی ڈیڈ. سمجھ گیا یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے اگلے دن ڈیڈ کو بلا لیا. کہتا ہے مجھے بلایا, خود ہی بتا رہا تھا. پہلے تو پرنسپل نے مجھے باہر بٹھا دیا, آدھا گھنٹہ میں بیٹھا رہا, سوچتا رہا کیا ہوگا. پھر بلایا, پھر کہنے لگا ان بچوں کی ہم تربیت کرتے ہیں, یہ سچ بولنا سیکھیں, اچھا انسان بنیں. آپ لوگ والدین ہو کے ان کو غلط چیزیں سکھا رہے ہیں, سچ بولنا نہیں سکھا رہے, جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. اور واقعی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا نا نقل کرتے, میں نے ان بچوں کو دیکھا وہ بالکل نقل نہیں کرتے, ان کی سوچ ہی نہیں ہوتی. وہاں میں نے ایک ڈپلومہ کیا انڈسٹریل مینجمنٹ میں بھی ڈیورنگ مائی پی ایچ ڈی. تو اس کلاس میں کوئی 20-22 بچے تھے, سارے گورے تھے سوائے میرے. میں ایک واحد آدمی تھا جس کا مقصد تھا امتحان پاس کرنا اور ڈگری لینا, کہ امتحان کسی طرح پاس ہو جائے. باقی سب کا مقصد یہ تھا کہ سیکھنا. ہماری تربیت میں ہی نہیں ہے سیکھنا, ہمارا کام ہے ڈگری ہونی چاہیے میرے پاس.
سیکھنا وہ سارے یہ ڈسکس کرتے تھے کہ یہ میں نے سیکھا، اس کو میں نے کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. میرا وہ سبجیکٹ ہی نہیں تھا کہ سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے. تو یہ بچوں کو سکھانا، تربیت کروانا، سچ بولنا، لائن میں کھڑے ہونا. جاپان کے بچوں کی آپ نے نہیں دیکھی، 5 6 سال کے بچے، ایک ویڈیو آتی ہے اس میں بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں اسکول جانے کے لیے، سخت سردی ہے، پہلا بچہ پہنچتا ہے وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا اس کے پیچھے، تیسرا، ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں وہ بچوں سے صفائی بھی کرواتے ہیں. یہاں آپ بچوں سے صفائی کروانی شروع کر دیں تو ماں باپ کو اعتراض ہوتا ہے کہ میرے بچے سے صفائی کیسے کروا لی. اسی طرح کھانا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. کھانے کے بارے میں جو ہم کھانے کا حشر کرتے ہیں، خاص طور سے شادی وغیرہ کے موقع پر، گھروں میں بھی کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. ایک نعمت جو ہوتی ہے، تحفہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا. آپ نے کسی کو گفٹ دیا، وہ آپ کے سامنے اس گفٹ کو پھینک دے، ڈسٹ بن میں ڈال دے، آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ برا لگے گا نا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک گفٹ دے رہا ہے، نعمت ہے کھانے کے طور پہ. آپ اس کو ضائع کرتے جائیں. آدھی روٹی کھائی، آدھی چھوڑ دی، کھانا چھوڑ دیا. گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں، کھانا ضائع ہوتا ہے، شادیوں میں ضائع ہو رہا ہے، اور فنکشنز میں کھانا ضائع ہو رہا ہے. اسی طرح نشہ، سگریٹ، پان. پیسے بھی تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. میں شاید 100 روپے یا 200 روپے، 500 روپے کی روز سگریٹ پیتا ہوں. اگر میں ان پیسوں کو جلا دوں نا تو شاید بہتر رہے. اس میں تو میں اپنی ہیلتھ بھی خراب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا، آپ نے جلا کے پھینک دیا. سگریٹ پینے میں گین کیا ہے؟ پان کھانے میں کون سا گین ہے؟ گٹکا کھا لیا، یہ کھا لیا، وہ کھا لیا. آدھا سے زیادہ کراچی اس وقت گٹکا کھاتا ہے. آپ کو کوئی ایک گین بھی نظر آتا ہے؟ ایک آدمی ہے 20-25 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے، 5-6 ہزار روپے کا گٹکا کھایا جاتا ہے. اپنے بچوں کے منہ سے سمجھیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نوالے نکال کے پھینک رہا ہے. وہ اس کے وسائل ہی اتنے نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ کھا رہا ہے. سگریٹ پینا ہے، سگریٹ چھوڑیں سگریٹ کو. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے. ہم مکروہ کہہ دیتے ہیں، یار مکروہ ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، چلو. وہ مکروہ الگ ہے اپنے حساب سے، لیکن میرے حساب سے یہ نعمت کی ناشکری ہے، اور حد درجے کی ناشکری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہر برائی جو بھی اس معاشرے میں غلط کام ہو رہا ہے نا، اس کے بیک پہ جائیں، آپ کو ایک گورنمنٹ سرونٹ نظر آئے گا. کوئی کام بھی غلط ہو رہا ہے، سڑک نہیں بنتی، سیوریج سسٹم خراب ہے، گٹر پہ ڈھکن نہیں لگا ہوا، کوئی بھی نظام اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے پیچھے ایک گورنمنٹ کا ملازم نظر آئے گا. اس کی نااہلی ہے، بجٹ صحیح خرچ نہیں ہو رہا، پیسے کھا رہا ہے. اور ہر گورنمنٹ ادارے میں مسجد بھی ہوتی ہے، اور یہ سارے لوگ مسجد میں بھی جاتے ہیں. میں نے تو یہاں تک سنا ہے، ایک صاحب نے کہا کہ میں نے کسی کو پیسے دینے تھے، اس کو میں نے کہا میں مسجد میں آپ کی نماز پڑھوں گا 1 بجے، تو اس کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں گا. وہ کہنے لگے نہیں، میں بھی مسجد میں آؤں گا، وہیں لے لوں گا آپ سے. یہ مثالیں ہیں، ہو سکتا ہے غلط ہوں، لیکن ہو سکتا ہے صحیح بھی ہوں. گورنمنٹ کی جاب وہ بھی ایک اپرچونٹی ہے. اللہ تعالیٰ ایک طرح سے دیکھا جائے نا تو یہ سارے لوگ خلیفہ کے نائب ہیں. اگر خلافت کا نظام ہوگا تو یہی نائب ہوں گے نا اللہ تعالیٰ کے. اور اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں. گورنمنٹ کی جاب تو لوگوں کی خدمت والی کام ہے نا سارا. لیکن آپ کو کوئی ادارہ ایسا نظر آتا ہے، اور اس ادارے میں کوئی آدمی ایک ایسا نظر آتا ہے جس کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کے پاس چلے جاؤ گے تو یہ کام کر دے گا. اسی طرح یہ ایک مثال میں دیتا ہوں. ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو
تو یہ آپ کو تیار کرتا ہے اپنی زندگی میں. یعنی ایک چھری کو آپ تیز کرتے ہیں نا، کس لیے تیز کرتے ہیں؟ کہ اس سے کچھ کاٹا جائے. کاٹنے کے لیے ہی تیز کریں گے نا چھری کو. لیکن ہم ساری زندگی اگر چھری ہی تیز کرتے رہیں اور کچھ کاٹے نہیں، تو ہماری پوزیشن وہی ہے کہ ہم نماز روزہ کیے چلے جا رہے ہیں لیکن اس سے کٹتا کچھ نہیں، اس سے سیکھتے کچھ نہیں. ہمارا معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. اب چیز رہ جاتی ہے ایک چیز سوچنے کی، اور یہ تقریباً میں اختتام پہ ہی پہنچ رہا ہوں. ہم میں کیا خوبی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں دی؟ ہمیں کیا خرچے؟ دیکھیں نا، ایک پھل والا کھڑا ہے، وہ صبح 5 بجے جاتا ہے، پھل لے کے آتا ہے، بیچتا ہے سارا دن، اور رات کو آپ 10 بجے بھی جائیں اس کے پاس تو وہ کھڑا ہوتا ہے. اس بیچارے کی کیا خطا تھی؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں عطا کی، تعلیم بھی دی، جاب بھی دی، گھر بھی دیا، گاڑیاں بھی دیں. ان ریٹرن کوئی اللہ تعالیٰ کی ہم سے ڈیمانڈ ہوگی نا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق لکھ رکھا ہے، لکھا ہوا ہے سب کا رزق دنیا میں بھیج دیا اس نے. لیکن کچھ لوگوں کو وسیلہ بنایا دوسرے لوگوں کے رزق کے لیے. اس کا رزق اس کے تھرو جائے گا، اس کا رزق اس کے تھرو جائے گا. وہ جو رزق اگر آپ اپنے رزق سے زیادہ آپ کو مل رہا ہے تو شاید وہ کسی اور کا حصہ ہو. میں اپنے بچے کی تعلیم پہ کوشش کرتا ہوں کہ سب سے اچھے اسکول میں داخل کراؤں، بہتر سے بہتر اسکول میں چلا جائے وہ، تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. اپنی ضرورت سے زیادہ خرچہ کرتا ہوں، جو ریکوائرمنٹ ہے نا اس سے زیادہ خرچہ کرتا ہوں. اگر یہ سارے سسٹم ٹھیک ہوں تو شاید میرا بچہ گورنمنٹ اسکول میں جائے، ہم علاج گورنمنٹ ہسپتال میں جائیں، یہ کوئی خرچہ ہو ہی نا. یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے نا مجھ پہ، کہ مجھے جس پہ خرچہ نہیں کرنا تھا میں ٹیکس دیتا ہوں. میرا بچہ گورنمنٹ اسکول میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ وہ ٹیچر ہی ایسا ہے، یا گورنمنٹ ہسپتال میں نہیں جا سکتا کہ وہاں علاج ہی نہیں ہوتا. مجھے 4,000 روپے دے کے ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے، 5,000 روپے دے کے دکھانا پڑتا ہے، دوائیاں لینی پڑتی ہیں، حالانکہ یہ سب مجھے ملنی چاہیے. تو یہ میرے پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے. اسی طرح آپ بچے کے بارے میں اپنے سوچتے ہیں کہ میں اس کو اچھے سے اچھا، اس کو 15,000 فیس دوں، 20,000 دوں، 25,000 دوں. ان سب کو گورنمنٹ اسکول میں جانا چاہیے تھا. میرے ایک دوست نے اس کا یہ حل نکالا. وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو ایک نارمل اسکول میں داخل کرا دیتا ہوں. کیا اس نے، اس کے بچے بھی اب ٹھیک سیٹ ہیں، اور جو میرے پاس پیسہ بچتا ہے نا میں اس سے کسی دوسرے بچے کی مدد کرتا ہوں، ضرورت مند بچے کی. پہلی صورت تو یہ تھی کہ دیکھیں اللہ میاں، میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا جانتا ہوں کیسے کرتے ہیں. میں ان کو اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھاؤں گا، ان کو بڑا آدمی بناؤں گا. پہلی تو میری یہ خواہش ہی نہیں ہوتی کہ یہ اچھا انسان بھی بنے، کیونکہ وہ خواہش تو میں نے ختم ہی کر دی نا، وہ تو تربیت ہی نہیں رہی. اب مجھے صرف اس کو ایک پروفیشنلی اچھا آدمی بنانا ہے، چاہے جیسا بھی انسان ہو. اس کی میں کوشش کرتا ہوں اچھے اسکولوں میں داخل کرا دوں. دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو نارمل اسکولوں میں داخل کراؤں. جو پیسہ بچا میں اس سے کسی بچے کی اور ایجوکیشن میں ہیلپ کروں. تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے اپنے بچوں کی جو بھی تربیت کرنی تھی کی ہے، اب آپ ان کا کریئر بنانے میں آپ ان کی مدد کریں. یہ آپ کا نا کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ سے ایک معاملہ چلے گا. ایک دفعہ شروع ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا معاملہ چلتا جائے گا. آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچیں نا کہ میرے پاس کوئی چوائس ہے، ایز اے مسلمان آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، یہی کام کرنے ہیں آپ نے. ہاں تو اس کا کنکلوژن صرف یہی ہے. ایک تو یہ کہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے بوجھتے بھی عمل نہیں کرتے. اس کا مجھے ابھی تک کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملا. آپ بھی سوچیں کوئی اس کا حل نظر آئے کیا وجہ ہے، تب ہم اس کو دور کریں. دوسرا یہ وہ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کیوں عمل نہیں کر رہے، اور وہ ہمارا اس مفلس کی طرح کا حال نہ ہو جائے، کہ ہمارا حال بھی تقریباً ویسا ہی ہوگا.
اور دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ساری نعمتیں وغیرہ دی ہیں، اس پہ ہمیں دوسروں کے ساتھ عمل میں اس کو استعمال کرنا چاہیے ان نعمتوں کو، تاکہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی کنٹریبیوشن کر سکیں، آخرت میں جواب دے سکیں۔ انہی بیسس پہ جو میں نے بات کی، میں نے 4-5 گائیڈ لائنز لکھی تھیں، پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ اپنے فرائض کی تو پابندی کریں، اور وہ آپ شاید انشاءاللہ کرتے ہوں گے۔ دیکھیں آپ لوگ اب صبح اپنے سنڈے مارننگ کو یہاں آئے ہیں تو نیچرلی کچھ نہ کچھ انٹرسٹ تو ہوگا نا، درد ہوگا۔ فرائض بھی پورے کرتے ہوں گے، ان کو جاری رکھیں۔ ایمان آپ کا ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح رہنا چاہیے، ان کا بھی حساب ہوگا۔ معمولات میں بہت کیئرفل رہیں، ان کا حساب بڑا مشکل ہوگا۔ کوئی جس کے ساتھ ہم ہلکی سی بھی زیادتی کریں گے وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ سوچیں عمل کے بارے میں، عمل کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ ملازمت کو ابھی ایک چیز اور بھی، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، صرف بزنسز کتنے ہوتے ہیں پاکستان میں؟ سارے دکان چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہے ہیں۔ 100% ہر دکاندار نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے فٹ پاتھ پہ، اپنے حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ گھروں میں ہم نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے، کم از کم پڑوسیوں کی طرف تو نہ کریں۔ مستقل ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، یہ ہمارا ایک کنٹینیوس فعل ہے جو جاریہ فعل ہے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں، وہ سارے نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انکروچمنٹ بھی چل رہی ہے۔ اس پہ بہرحال یہ جواب دہ ہوں گے آپ، جس نے کیا ہے وہ جواب دہ ہوگا۔ ملازمت کو، بزنس کو بہترین طریقے سے کریں۔ آپ کے پاس ملازمت میں نا مشکل سے ملازمت کرنے کے بعد 3-4 گھنٹے بچتے ہیں۔ دن میں دیکھیں 8 گھنٹے سونے کے مل گئے، 10-12 گھنٹے آپ کو ملازمت میں لگ جاتے ہیں، جانا آنا، 8-9 گھنٹے کام کرنا، تو پیچھے 3-4 گھنٹے ہی بچتے ہیں۔ اگر آپ کی ملازمت ٹھیک ہو جائے نا، آپ فیئرلی گڈ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ کا حقوق العباد کا چیپٹر کافی حد تک پورا ہو جاتا ہے۔ باقی گھر میں آ کے تھوڑے بات اپنی امپرومنٹ کر لیں، فیئرلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رزق حلال بچوں کو کھلائیں گے، کافی حد تک بچے ویسے ہی سدھر جائیں گے۔ تو اس جاب کو اور بزنس کو کوشش کریں رزق حلال ہو، یہی آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ گھر کے ماحول میں بچوں کو کبھی غلط کام کی ترغیب نہ دیں، انکریج نہیں کریں غلط کام کرتا، خاموش ہو جائیں یا اس کو کہیں کہ یہ نہیں، یہ تو تمہارے کرنے کا کام نہیں تھا۔ اپنے عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہونا چاہیے، پڑوسیوں سے، ماں باپ، بزرگوں سے اخلاق اچھا رکھیں۔ اخلاق اچھا رکھنا جو ہے نا، وہ بھی ایک بڑا اپنے آپ پہ جبر کرنا پڑتا ہے اخلاق اچھا رکھنے کے لیے۔ میرا کسی کو کندھا لگ جائے نا تو فوراً وہ بولتا ہے، دیکھ کے نہیں چلتے۔ آلٹرنیٹلی میں یورپ میں دیکھتا تھا، کسی کو کندھا لگ جائے وہ کہتا تھا سوری مائی فالٹ۔ اپنا رویہ اس طرح کا رکھیں کہ آپ کا اخلاق اچھا ہو۔ صدقے کو ایک عادت بنائیں، تھوڑا دیں، ریگولر بیسس پہ دیں، کسی کی ہیلپ کریں ریگولر بیس پہ۔ کوئی صدقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہزاروں دینا ہے، لاکھوں دینا ہے۔ 1 روپیہ، 2 روپے، 4 روپے، تھوڑا تھوڑا دیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کو پھر دیکھنے دیں کہ وہ آپ کے وسائل کیسے بڑھاتا ہے۔ اور اپنے قریبی عزیز جو ہے نا، ان کے ساتھ تعلق جوڑیں، ان کی اگر کسی کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کریں۔ بہرحال میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں، آپ نے اتنا ٹائم دیا، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی اس اپرچونٹی کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو غلط ہو، یا آپ کے ذہن پہ یا اس پہ گراں گزرتی ہو، تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ کسی قسم کی گائیڈنس مجھے دے سکتے ہیں تو آئی ایم اوپن ٹو سجیشن، ایون اوپن ٹو کرٹیسزم۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، میں سوچتا ہوں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں بالکل ہی صحیح سوچ رہا ہوں گا، غلط بھی سوچ رہا ہوں گا، تو میری اصلاح ہو جائے گی۔ اور یہ ساری باتیں کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم وہ کیوں کرتے ہو جو کہتے نہیں، یا جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں۔ تو یہ اس سب میں ایک اہم پہلو ہے، وہ میری اپنی اصلاح ہے۔
اب میں نے جتنی آپ سے باتیں کی مجھے سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ باتیں کر کے آیا ہوں، میں اس کے خلاف تو نہیں کر رہا. چلیے شکریہ.